क्या یہ جو صورتحال بنی، یہ جو ثانیہ پیش آیا، کیا اس سے پہلے آگاہ نہیں کیا گیا تھا؟ کیا اس سے پہلے بتایا نہیں گیا تھا کہ ہمارے خطے میں پھر سے ایک نئی جنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے؟ کیا آگاہ نہیں کیا گیا تھا کہ ہمارے لوگوں کو پھر سے ایندھن بنایا جا رہا ہے؟ یہ بڑے افسوسناک اور دردناک سوالات ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے آج سیکوینس آف ایونٹس رکھوں گا۔ ابھی اطلاعی ہم نے ان ایشوز کی بجائے بغاوت کے FIRs مقدمے اس کے اوپر فوکس کیا۔ بھی اطلاعی کے فواد چودھری صاحب جو کہ کوئی چیز بنتی نہیں تھی ان کے اوپر، جس طرح ان کے ساتھ رویہ جو سلوک روا رکھا گیا، ان کی اب ضمانت ہوئی ہے۔ تو میں ابھی آپ کے سامنے وہ کچھ سیکوینس آف ایونٹس آج رکھوں گا، کیونکہ ہمارا کام کیا ہے، ہم کیوں بتا رہے تھے، ہم کیوں آگاہ کر رہے تھے 8 مہینے سے؟ ہم اس لیے بتا رہے تھے کہ ایک ہوتا ہے لاشوں کے اوپر سیاست کرنا، ایک ہوتا ہے آگ لگے اس پہ تیل چھڑک کے اور بڑکانا، اور ایک ہوتا ہے کہ لاش کیوں گرے اس کو روکنا، زندگیاں کیوں ضائع ہو اس کو روکنا، امن کیوں تباہ ہو اس کو روکنا، کیوں ہم پھر اپنے ملک کو اس طرف لے کے جائے اس کو روکنا۔ میں آج تمام سیکوینس آف ایونٹس میرے پاکستانیوں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے میں 2 منٹ کی ایک ویڈیو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، اس میں تاریخیں بھی ہے اور اس میں صرف سمری میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تو ذرا آپ یہ دیکھیے پلیز 1 منٹ۔ جی آواز تیز کر دیجیے۔ جنگل میں آگ لگی اور ایک چھوٹا سا پرندہ اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کسی نے اس پرندے سے پوچھا اتنی بڑی آگ لگی ہے جنگل میں یا لگائی گئی ہے، تو آپ کے اس کوشش سے تو آپ بجھا پاؤ گے؟ اس پرندے نے کہا کہ آپ میں بجھا پاؤ یا نہیں بجھا پاؤ، لیکن میرا اللہ دیکھ رہا ہے کہ میں آگ لگانے والوں میں سے نہیں، آگ بجھانے والوں میں سے ہوں۔ ہماری کرتب ہمارے سطح تک ہوگی، ہماری مساجد سے ہو گئی ہے، ہم کیوں ہم اس طرح سے جائیں؟ ہم امن چاہتے ہیں، ہم ترقی چاہتے ہیں، ہم خوشحالی چاہتے ہیں، ہم وہ دے چکے ہیں، ہمیں اپنے درد کی گیم میں مت گھسیٹو۔ کہ میری قوم نے کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے مراکز کے لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا، قوم کڑی ہو گئی ہے، قوم نے ریاست کو آج پیغام دیا ہے کہ ہم کسی کی جنگ میں ایندھن نہیں بنیں گے۔ ان کا کام ہے ان علاقوں کی جو امن ہے اس کو قائم رکھنا۔ وہ 48 سے 72 گھنٹے کی بات ہوئی ہے، 48 گھنٹے رہتے اور اللہ نہ کرے 48 گھنٹے میں اگر امن یہاں پہ بحال نہ ہوا اور یہاں پہ کوئی اطلاعات پھر بھی موصول ہوتی رہی تو میں دل بات سے لے کے کام یہ خان تک اور پورے پاکستان کے ہر گلی، ہر محلے، ہر بستی، ہر گزرے، ہر بیٹر، ہر چوراہے میں جاؤں گا۔ مستقبل میں بھی ہم نے اپنی آن اور کان دونوں کھولے رکھے ہیں۔ آپ کی تحقیق میں ہم کمیٹی کے سابق ممبر کی گاڑی کے قریب ریموٹ کنٹرول گن دھماکہ ہوا۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ افواہ ہے یا افواہ بنائی جا رہی ہے۔ جن کا کام تھا ہمیں سیکیورٹی دینا، جن کا کام تھا ہمارے امن کو یقینی بنانا، ان کی طرف سے بیانات ہے ٹی وی چینل دن کو چلاتے ہیں۔ کیا بیانات ہے کہ نہیں ایسی پروپیگنڈا ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ، وہاں کی حالات بالکل ٹھیک ہے۔ میرے پاکستانیوں، جب یہ ریجیم چین آپریشن ہوا تو ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ریجیم چین آپریشن کے دوسرے مرحلے میں ایک دفعہ پھر سے ہمارے لوگوں کو ایندھن بنایا جائے گا۔ اور ہم کیوں یہ سوال اٹھا رہے تھے، میں سب سے پہلے آپ کے سامنے بیک گراؤنڈ رکھتا ہوں کہ جب عمران خان سے سوال ہوا کہ کیا امریکہ کے انخلا کے بعد آپ امریکہ کو اڈے دیں گے، تو عمران خان کا جواب تھا ایبسولوٹلی ناٹ۔ یہ موجودہ امپورٹڈ وزیر اعظم نے کہا تھا اور یہ فرزند زرداری نے کہ کیا ضرورت تھی عمران خان کو ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی۔ بھائی آج پتہ چلا کہ ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی کیا ضرورت تھی، کہ جب آپ کسی کی جنگ میں جاتے 9/11 میں ایک پاکستانی بھی نہیں تھا، اس کے بعد آپ کو 2004 میں آپریشن کرنا پڑا، آپ کو 2006 میں آپریشن کرنا پڑا، 7 میں کرنا پڑا، 8 میں کرنا پڑا، 2013-14 میں ضرب عضب کرنا پڑا، پھر پورے پاکستان میں رد الفساد کرنا پڑا۔ 400 ڈرون حملے ہوئے تھے، آپ
ان کے اتحادی بھی تھے، لیکن 400 ڈرون حملے ہوئے پاکستان میں۔ عمران خان کے ٹائم پہ ایک بھی ڈرون حملہ نہیں ہوا۔ پاکستان میں امن آیا، خوشحالی آئی، ترقی آئی۔ لیکن پھر جب رجیم چین آپریشن ہوا تو خدشات تھے، اور ہم نے خدشات سے آپ کو آگاہ کیا، 4-5 سوال پوچھے تھے، میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جون کے مہینے میں ہم نے سوال پوچھے تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ کیا افغانستان آپ نے کوئی ڈیلیگیشن بھیجا ہے، اور اگر بھیجا ہے تو اس میں کیا مینڈیٹ دے کہ آپ نے ان کو بھیجا ہے؟ اور میں نے سوال اٹھایا کہ نمائندہ تو میں ہوں، ووٹ تو ہم لے کے آئے، سوات سے میں منتخب ہوا ہوں، ملاکنڈ ڈویژن سے ہمارے ایم این ایز ہے، تو جب ہماری صوبائی حکومت کو علم نہیں ہے، ہمارے ایم این ایز کو، ایم پی ایس کو علم نہیں ہے، تو ہمارے بہاف پہ کون گئے ہے وزیرستان؟ تو کیا یہ سوال غلط تھا؟ ایک سوال یہ تھا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا بارڈر پہ ہم نے فینسنگ کی ہے، اور جب فینسنگ کی ہے تو کیا اس کے اوپر پاکستانی قوم کا پیسہ لگا ہے، اور جب پیسہ لگ چکا ہے اس کے اوپر تو وہاں پہ ہم یہ سرگرمیاں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ڈیفنس منسٹر سے ہم نے سوال کیوں، کیونکہ آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن ڈیفنس منسٹر نے جواب میں جھکتے ماری، کوئی توجہ نہیں دی۔ پھر تیسرا جب ہم نے سوال کیا کہ بارڈر جب فینسنگ ہو چکی ہے تو یہ لوگ کیسے آ رہے ہیں، یہ سرگرمیاں کیسے نظر آ رہی ہے؟ پھر اسی طرح ہم نے مزید وہاں پہ سوال پوچھے، اور یہ بھی سوال پوچھا کہ کیا اس خطے میں پھر ایک نئی جنگ کا آغاز ہو رہا ہے؟ کیا آپ امریکہ کہ افغانستان کے وڈرال کے بعد پاکستان میں اور اس علاقے میں، اس خطے میں ان کو اثر رسوخ چاہیے؟ کیا ان کو یہاں پہ اڈے چاہیے؟ کیا ان کو ایئر سپیس دیا جائے گا؟ کیا یا ایئر سپیس دیا جا چکا ہے؟ یہ ہمارے سوالات تھے۔ اور سوالات کیوں تھے بھائی؟ میں کیوں سوال پوچھوں گا؟ میں اس لیے پوچھوں گا کہ میں نے 15-20 سال بعد اپنے علاقے کے لوگوں کی چہروں پہ مسکراہٹ دیکھی۔ 2013 میں جب خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت بنی، مجھے یاد ہے 115 سکول صرف میرے حلقے میں تباہ تھے، صرف میرے حلقے میں 115 سکول تباہ ہو چکے تھے۔ ہمارے وہاں پہ برجز تباہ، ہماری سڑکیں تباہ، ہمارا ٹورزم تباہ، ہمارا انفراسٹرکچر تباہ، ہمارے لوگوں کے چہروں میں خوف تھا، دلوں میں خوف تھا، اغوا برائے تاوان، قتل و غارت گری، بم دھماکے۔ ہر جمعے کے دن آپ سنتے تھے کہ پشاور میں بلاسٹ ہوا۔ جب ہم پشاور میں یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو ہر جمعے کو نماز سے پہلے یا نماز کے بعد یہ خبر آتی تھی کہ پھر دھماکہ ہوا، 100 شہید ہوئے، 80 شہید ہوئے۔ تو ہمارا کیا مقصد ہے یار؟ ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ عرصے بعد ہم نے امن دیکھا ہے، خوشحالی دیکھی ہے، ترقی دیکھی ہے، اور کتنی ترقی دیکھی کہ صرف آخری عید جو گزری تھی عمران خان کی پرائم منسٹر کے بطور پرائم منسٹر، ہمارے ملاکنڈ ڈویژن میں 3 دنوں میں صرف 60 بلین کی اکنامک ایکٹیویٹی ہوئی۔ ہمارا سیاحت کو فروغ ملا، انفراسٹرکچر بن گیا، پولیس نے بڑی قربانیاں دے کے ہماری ایک معیاری پولیس قائم ہوئی جو پوری پاکستان اس کی گواہی دینے لگی۔ ہمارے وہاں پہ دھماکے ختم ہو گئے، ایک ڈرون حملہ نہیں ہوا عمران خان کے 4 سال کے پرائم منسٹر بطور پرائم منسٹر۔ تو پھر خوف تو ہوتا ہے نا کہ کیوں یہ سرگرمیاں نظر آ رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں کیا کہا گیا؟ انٹیریئر منسٹر کا جواب آپ نے سن لیا، پہلے خاموشی تھی میرے بھائیوں، سوال پہ سوال پوچھتے رہے۔ جون میں، جولائی میں، اگست میں، اور اگست کے مہینے میں سرگرمیاں نظر آئی، اور آپ لوگوں نے وہ ویڈیوز دیکھی سوشل میڈیا پہ کہ ہمارے سیکیورٹی کے جو ہمارا ڈی ایس پی تھا ان کو اغوا کر دیا گیا، اور وہاں پہ پھر سے بات شروع ہوئی۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ پہلے ڈینائی کرتے ہیں، نہیں مانتے، اور میں نے میڈیا سے بھی گلا کیا تھا، میرے پاکستانیوں آپ نے ناراض نہیں ہونا، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ اوپر والوں کا کام ہوتا ہے۔ میں نے ان سے گلا کیا تھا کہ یار آپ لوگ زیادتی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، آج ہم آگ کو پھیلنے سے بچا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ آگ نہ لگے، ہم اپنے لوگوں کی زندگیوں کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن آپ کوریج نہیں دے رہے تھے، آپ اس کو ٹکرز بھی نہیں چلاتے تھے۔ ہمارے اوپر انٹیریئر منسٹر ٹی وی پہ آ کے ہمارا بیان تو نہیں چل رہا، ہمارا مظاہرہ بھی نہیں چل رہا، لیکن انٹیریئر منسٹر کا جواب چلتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، پروپیگنڈا کر رہا ہے، کوئی حالات خراب نہیں ہو رہے، کوئی دہشت گرد وہاں پہ نہیں آئے۔ تو ہم نے آپ سے گلا کیا کہ کیا آپ کو لاشیں چاہیے، اور کوریج تو آپ دو گے، لیکن اس دن دو گے جب ہمارے لوگوں کے کٹے ہوئے ہاتھ اور کٹے ہوئے پاؤں آپ کو نظر آئیں گے، جب سٹریچر پہ اور ایمبولینسوں میں ڈیڈ باڈیز لے کے جائیں گے، جب آپ گننا شروع کرو گے کہ اس بلاسٹ میں اتنے لوگ شہید ہوئے، تب آپ دکھاؤ گے۔ اور جب تاریخ لکھی جائے گی تو صرف یہ امپورٹڈ حکومت ہماری ذمہ دار نہیں ہوگی، بلکہ ہمارا میڈیا بھی ہمارا ذمہ دار ہوگا کہ کیوں ہماری آواز نہیں بنے یار، کیوں انتظار کیا زندگیوں کو
यहां से लाशों का क्यों इंतजार किया? क्यों इंतजार किया कि हमारा अमन बर्बाद हो? होता क्या सर, अगस्त का महीना आता है, अगस्त के महीने में इंटीरियर मिनिस्टर ये बयान दे रहा था कि मजाक है, डिफेंस मिनिस्टर वहां पे जुगते मार रहा था, फॉरेन मिनिस्टर तो मार्को पोलो बन के पूरी दुनिया के चक्कर लगा रहा था। हालांकि अफगानिस्तान में उसका काम था, वो पूछ लेता, वो जवाब दे रहता, पार्लियामेंट का काम था, लेकिन उस वक्त खामोशी। होता क्या है सर कि पब्लिक मोबिलाइज होती है। मलाकन डिवीजन में लाखों की तादाद में स्वात, ख्वाजाखेला, कबल, मिंगवरा, बरीकोट, बुनेर, दिरलुअर, दिर अपर, वहां पे हजारों लाखों की तादाद में लोग निकल आते हैं और एक ही मुतालबा होता है, एक मुतालबा यह होता है कि हमें किसी की जंग में ईंधन ना बनाओ, हमने जो सवाल पूछे हमें इसका जवाब दो, हमने अरसे बाद अमन देखा, हमारे अमन को तबाह होने से बचाओ, खुदा के लिए हमारे लोगों को बचाओ, हमारे अमन को बचाओ। लेकिन जब ये लोग मोबिलाइज हो गए तो वहां से हालात ठीक हो गए और वहां से वापसी हो गई। तो लोगों का एक और सवाल आ गया सामने कि ये आए कैसे थे और ये फिर गए कैसे? फेंसिंग हो चुकी है ना बॉर्डर पे, तो सवाल तो बनता है ना कि आए किस रास्ते से, गए किस रास्ते से? इस सवाल के जवाब में क्या होता है, मेरे ऊपर बगावत के पर्चे हो जाते हैं। इससे सवाल करता हूं तो उसके हुलिये में धमकी मिल जाती है, उससे सवाल करता हूं तो इसके हुलिये में बंदा सामने आ जाता है। तो बंदा क्या करे, क्या गलत किया था, क्या सवाल पूछा था, अपने लोगों का अमन मांगा था, जिंदगियां बचाने का सवाल उठाया था। तो पहले तो ये फेज में हुआ, फिर उसके बाद सितंबर के महीने में एक दफा फिर ये लोग आ जाते हैं। जब फिर लोग आ जाते हैं तो स्वात मलाकन डिवीजन के लोग मोबिलाइज थे, वो खुद सड़कों पर निकल आए, लाखों की तादाद में लोग निकल आए और दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया कि पहली मर्तबा तारीख में, दहशतगर्दी की तारीख में पहली दफा इतनी मास मोबिलाइजेशन से लोग सड़कों पर निकल आए कि उन्होंने खुद अमन का पैगाम दिया और दहशतगर्दी का खात्मा कर दिया बगैर एक कतरा खून बहाए। लेकिन यह चीज शुरू हो जाती है बनू और लकी मरवत वाले साइड पे, उसके हवाले से हम फिर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। हमने जब सवाल पूछे तो फिर खामोशी इख्तियार की गई। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, दो चीजें आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली चीज ये कि हमने उस वक्त आपको कहा था जब ये पहली दफा ये चीज हमारे सामने आई कि अभी खामोशी इख्तियार हो रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके फिर ब्लेम गेम शुरू होगा, फिर कहा जाएगा कि आपके पास हुकूमत थी, आपने क्या किया है, फिर ये उसके ऊपर इल्जाम, वो उसके ऊपर इल्जाम, फिर मीडिया भी रोजाना इसके ऊपर टॉक शो करेगा। लेकिन उससे जरा अफसोसनाक चीज क्या हुई, वो तो हुआ ही, लेकिन जैसी पिशावर में बम ब्लास्ट होता है मेरे पाकिस्तानियों, आप उन इलाकों के लोगों को क्या पैगाम दे रहे हो कि उनका खून अभी खुश्क नहीं हुआ। आप ट्वीट पे ट्वीट करना शुरू कर देते हो, टीवी प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं कि क्या इलेक्शन हो सकते हैं कि इलेक्शन नहीं हो सकते। भाई उनको तो इत्मीनान तो दो, जिस तरह अरशद वाला सानिया हुआ, अभी अरशद की लाश पड़ी हुई है, जनाजा होना है 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, अगले दिन, और प्रेस कॉन्फ्रेंस इसका एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ। यहां पे भी लाशें पड़ी थी, जख्मी थे, जो हाथ पांव कट चुके हैं लोगों के, लेकिन उन लोगों की बात नहीं हो रही। बात ट्वीट ये हो रहे हैं, टॉक शोज ये हो रहे हैं कि क्या इन हालात में इलेक्शन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो भाई ये हालात पैदा क्यों हुए, बताया था ना कि ये होने जा रहा है, खामोश क्यों थे, सवालों के जवाब क्यों नहीं दिए, जवाब देने के बजाय एफआईआर क्यों किए, धमकियां क्यों दी, और जब सानिया हुआ तो लोगों के जख्मों पे नहम नमक पाशी क्यों करते हो, मरहम रखो उन लोगों के जख्मों पे, वो नहीं होता। लेकिन फिर क्या होता है सर, ये टॉक शो शुरू हो गए और ये टॉक शो शुरू हुए, ये टॉक शो शुरू हो गए और इसके ऊपर गुफ्तगू शुरू हो गई। तो मेरे पाकिस्तानियों, 2-3 चीजें आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली चीज ये कि मैं अपने पिशावर रीजन के और साउथ केपी के लोगों को कहना चाहता हूं कि जिस तरह मलाकन और स्वात के लोग निकले थे और हुकूमत वक्त की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था, उनकी तरफ से मुकम्मल खामोशी थी, वो आपके सवालों के जवाब नहीं दे रहे थे, उससे शक शुबहात ने जन्म लिया। तो होता क्या कि लोग खुद निकल आए। आप भी पिशावर रीजन के लोग और साउथ केपी के लोग, मैं आपसे अपील करता हूं कि अपने लिए खुद निकलो, आपके लिए कोई नहीं निकलेगा। इसका एक ही तरीका है कि आप जुम्मे के नमाज के बाद से सड़कों पर निकलना शुरू कर दे और एक चीज मांगे, वाजिब पैगाम दे, इन सबको बता दे कि भाई आपने सियासत करनी है, करो, इसमें पॉलिटिकल पार्टी से बालातर होके, नजरियों से बालातर होके, पसंद नापसंद से बालातर होके सियासत करनी है और बाद में करेंगे। अमन होगा तो सियासत होगी ना, लेकिन वहां पे अमन तो था,
امن کو برباد کیا جا رہا ہے. تو میرے پاکستانوں ایک چیز کرے, اور میں اسلام آباد, کوئٹہ, بلوچستان, سندھ, اپنے لاہور, ان تمام شہروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آگ لگے گی پشاور میں تو اس کی تپش آپ بھی محسوس کرو گے. جنازہ اٹھے گا سوات دیر ملاکڑ میں تو اس کی تپش اور اس کا درد آپ بھی محسوس کرو گے. 80,000 جانوں کا ہم نے دہشت گردی کی جنگ میں نذرانہ پیش کیا تھا. ہمارے پاکستانی شہید ہوئے تھے. 7,000 ہمارے سیکیورٹی فورسز کی جوان شہید ہوئے تھے. تب کہیں جا کے ہم نے امن حاصل کیا تھا. ان 80,000 میں کوئی صرف میرے گھر کا نہیں تھا, اس میں آپ کے گھر کے بھی لوگ تھے, ہر شہر کے تھے, پاکستان کے ہر حصے کا تھے. یہ پاکستان کے امن کی بات ہو رہی ہے. اس میں خطرناک چیز یہ ہو رہی ہے کہ الزامات لگا کے اس کو تقسیم پیدا کر کے پاکستان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے. خدا کے لیے پاکستان کے امن کے لیے کھڑے ہو جائے اور اس امپورٹڈ حکومت سے وہی سوال کرے جو ہم 8 مہینے سے پوچھ رہے ہیں کہ کیوں آپ کرتے ہیں, کیوں جواب نہیں دیتے, کیسے یہ حالات خراب ہو گئے, کیسے ہمارا امن برباد ہوا. آپ ڈیٹا نکالیں نا. ریجیم چین آپریشن کے بعد ابھی پیپس کی رپورٹ میں دیکھ رہا تھا, ریجیم چین آپریشن کے بعد کتنے بلاسٹ ہوئے, کتنے اٹیکس ہوئے, کتنے اغوا برائے تاوان کے کیسز آئے. اس سے پہلے آپ نے سوات میں صرف سیاحت سنی تھی, آپ نے ملاکڑ میں ٹورزم کا فروغ سنا تھا, انفراسٹرکچر کی ترقی سنی تھی, اسکول کالجز یونیورسٹیز آباد ہو رہے ہیں یہ سنا تھا. لیکن اب ہم واپس اس طرف چلے گئے. پشاور ریجن کے لوگوں کو, ساؤتھ کے پی کے لوگوں کو خصوصاً, کیونکہ وہاں پہ حالات خرابی کی طرف امپورٹڈ حکومت کی خاموشی کی وجہ سے جا رہے ہیں. تو جب جا رہے ہیں تو آپ اپنے لیے خود نکلے اور ایک پیغام دیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹی سے بالاتر ہو کے, کیونکہ اگر اللہ نہ کرے ہم بے گھر ہوئے نا, تو جب ہم کیمپوں میں جا رہے تھے 2000 اس میں ہم سب کیمپوں میں جا رہے تھے, کیمپوں میں زندگی گزار رہے تھے. جب گھر پہ ماٹر گولے لگتے تھے نا تو ماٹر گولا یہ نہیں دیکھتا تھا کہ یہ پی ٹی آئی والے کا گھر ہے کہ نون لیگ کا گھر ہے کہ اے این پی کا گھر ہے. وہ ماٹر گولا تمام لوگوں کے گھروں پہ گرتا تھا. جب سکول بند ہو گئے بچوں کے, تو اگر میرا بچہ بھی سکول جانے سے محروم ہوا تو آپ کا بچہ بھی سکول جانے سے محروم ہوا تھا. اگر اے پی ایس میں بچے شہید ہوئے تو ہم سب کے بچے تھے. تو خدا کے لیے, اپنے لیے, اپنے لوگوں کے لیے اس کے لیے نکلے اور اسی طرح کھڑے ہو جائے جس طرح ملاکن ڈویژن کے لوگ تھے. اور ایک آخر میں چیز میں بتانا چاہتا ہوں اپنے میڈیا کے دوستوں کو, میں آپ کے سامنے نہیں کیونکہ آپ تو ہمارے رپورٹرز ہیں, اور یہ جو وہاں پہ اسٹوڈیو میں بیٹھ کے اوپر سے پالیسی آتی ہے, میں ان کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ یار جب ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو آگ روکنے کے لیے مدد کیوں نہیں کرتے, کیوں لاشیں گرنے کا انتظار ہوتا ہے. کل باعث ہو رہی ہے کہ پارلیمنٹ میں سب مل کے بات کرتے ہیں, تو کیا جب یہ سوال پوچھے جا رہے تھے تو پارلیمنٹ نہیں تھا, کیا یہ امپورٹڈ حکومت نہیں تھی, کیا یہ ہماری ادارے نہیں تھے؟ اس وقت ہم نے کیوں فوکس نہیں کیا, کیوں جواب نہیں ڈھونڈے, کیوں یہ حالات پیدا ہو گئے؟ تو آج لوگوں کے دلوں میں نفرتیں کیوں پیدا نہ ہو, کیوں خطرناک ہے. ہم نے پاکستان کے لیے متحد رکھنا ہے سب کو, آپ کو روکنا ہے, لاشیں نہیں گرنے دینی, زندگیوں کو بچانا ہے, اس پہ فوکس کرنا ہے خدا کے لیے. اور یہ جو لوگ زخموں پہ نمک پاشی کر رہے ہیں نا, میں ان سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں یار, 100 سے زیادہ ہمارے پولیس کے جوان شہید ہو چکے ہیں یار, مسجد میں نماز پڑھنے جا چکے ہیں یار, ان کے جنازے اٹھے ہیں. آپ اتنا انتظار نہیں کرتے کہ ان کا خون خشک ہو جائے یار. آپ سیاست کے اوپر کہ الیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا, آپ کیوں اس قسم کے حالات, اس سے سوال جنم نہیں لیں گے؟ سوال جنم لے رہے ہیں. اس آگ کو اور اس تپش کو محسوس کرو, جو نفرت ہے, جو سوال آپ لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کر رہے ہو, اس کو محسوس کرو. میں ذرا کھل کے اس کے اوپر بات نہیں کر رہا, ملک کا نقصان ہوگا, خدا کے لیے یہ چیزیں نہ کرے. اپنے ملک کو دیکھے یار, پھر سے اس طرف نہ جائے. ابھی بھی حالات ٹھیک ہے, ہو سکتے ہیں. ملاکن ڈویژن کے لوگوں نے بچایا, انہوں نے خود کھڑے ہو گئے. پشاور ریجن کے لوگوں خود کھڑے ہو جاؤ, میں آپ کے پاس آؤں گا جہاں پہ آپ کہو گے, جس دکان, جس محلے, جس گاؤں, جس مسجد میں کہو گے, ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. کوئی پولیٹیکل پارٹی کا جھنڈا لے کے نہیں, سفید جھنڈا امن کا لے کے ہم نکلیں گے. ہم اپنے امن کی بات کریں گے, آپ بھی اپنے امن کی بات کریں. اور میڈیا کو کہتا ہوں کہ ہمارا ساتھ دے امن کے پیغام کے لیے. یہ سیاسی بحث چھوڑ دینا یار. آج وہ امپورٹڈ پرائم منسٹر سوال پوچھ رہا ہے کہ اتنے پیسے دیے تھے, اتنے پیسے دیے تھے. کبھی آپ نے یہ سنا ہے؟ تھوڑی سی شرم ہے آپ میں یار, تھوڑا سا انتظار کر لیتے. سوال پوچھے نہیں تھے آپ سے؟ کیوں آپ کا انٹیریئر منسٹر, یہاں پہ میں نے آپ کو ویڈیو کلپ دکھایا, وہ کہہ رہا ہے کہ دہشت گردی نہیں ہو رہی, کوئی دہشت گرد نہیں آئے, جھوٹ ہے, پروپیگنڈا ہے, پھیلایا جا رہا ہے. اور جس دن وہاں پہ مظاہرہ ہو رہا تھا, اگلے دن میں یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بغاوت کے مقدمے میں پیشی کر رہا تھا. تو لوگ آپ سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ ان کے دلوں میں کیا سوال جنم لیں گے, ذہنوں میں کیا سوال ہوں گے
کیوں نفرتیں پیدا کرتے ہو؟ اور آج آپ کہہ رہے ہو کہ پیسے اتنے دیے تھے. شرم کرو یار. یہ پیسوں کی بجٹ کی بات ہے. زندگیاں چلی گئی ہے, لوگ مر رہے ہیں. بنوں میں کیا ہوا, لیکن مرود میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا کر رہے ہو آپ؟ نہ کرو اس طرح. لوگوں کے ساتھ ظلم مت کرو, نفرتیں مت پھیلاؤ. یہ پاکستان کے ہر حصے کا امن ہمارا امن ہے. ہم آپ کی طرف تقسیم نہیں کرتے. آپ تو وہ ہو نا جس نے اعلان کیا تھا کہ اٹک کی اس پار نہ آئے, ادھر دھماکے کرے. یہ وہی شخص ہے نا شہباز شریف. مت کرو ایسا. لوگوں کی زندگیوں سے مت کہلو. امریکہ کی غلامی کرنی ہے کرو, آپ نے ان کی پوجا کرنی ہے کرو, ڈالروں کی پوجا کرنی ہے کرو. میری زندگیوں کی قیمت پہ نہیں, خدا کے لیے یار, میرے لوگوں کی قیمت پہ نہیں, انسانی جانوں کی قیمت پہ نہیں. آج آپ پیسوں کی بات کر رہے ہو. فاٹا مرجر ہوا, مشکل ترین ٹاسک تھا. کس طرح فاٹا مرجر کے بعد آپ مجھے بتائے کہ این ایف سی میں 1% شیئر جو سندھ نے دینا تھا, بلوچستان نے دینا تھا, کسی اور نے دینا, کیوں نہیں دیا؟ لیکن اس کے باوجود خیبر پختونخوا کی پولیس کے والوں کے جذبات کے ساتھ مت کہلو. ان کے 100 بندے شہید ہو گئے ہیں. آپ آج ان کے حوالے سے سوال اٹھا رہے ہو کہ پیسہ دیا تھا ان کے لیے. آپ مجھے بتاؤ, خیبر پختونخوا پولیس جس طرح سیکیورٹی فورسز کے جوانوں نے قربانیاں دی ہے, سب سے زیادہ فرنٹ لائن پہ ہمارے خیبر پختونخوا کی پولیس ہے. آپ ان کو کیا پیغام دے رہے ہو یار؟ نہ کرو. خیبر پختونخوا کی پولیس کے جوان شہید ہو رہے ہیں. سب سے زیادہ ڈیٹا کے جوان شہید ہوئے ہیں. پہلے سامنا وہ کرتے ہیں, ان کے خراج تحسین پیش نہیں کر سکتے, ان سے سوال اٹھاتے ہو. کیا آپ مجھے بتاؤ, جب پنجاب میں کوئی چیز ہوتی ہے, سندھ میں ہوتی ہے, سب ہمارا پاکستان ہے, لیکن کیا لوگ نہیں کہتے کہ خیبر پختونخوا کی مثالی پولیس؟ تو جب ان کے 100 شہید ہوں گے, آپ ان کے اوپر سوال کیسے اٹھا رہے ہو؟ آپ سوال کرتے ہو نا کہ پیسے دیے تھے. آپ مجھے بتاؤ 10 سال میں کیوں یہ واقعات نہیں ہو رہے تھے؟ کیوں عمران خان کی حکومت میں بم بلاسٹ ختم ہو گئے تھے؟ کیوں عمران خان کی حکومت میں ڈرون حملے نہیں ہو رہے تھے؟ کیوں عمران خان کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیتا تھا؟ تو تب تو امن تھا. کیا آپ نے پوری خیبر پختونخوا کی ریسکیو 1122 پولیس, انفراسٹرکچر, اسکول, کالجز, ہسپتالوں, صحت انصاف کارڈ, اس کی آپ نے مثالیں نہیں سنی؟ لیکن آپ کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ریجیم چین آپریشن کا حصہ بن کے, امریکہ کی مرضی پہ حکومت میں آ کے, پھر جب چیزیں ہوتی ہے تو آپ سوال ان سے اٹھاتے ہو. نہ کرو یار بے شرمی, خدا کے لیے یار. ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہو؟ میں ایک چیز کہتا ہوں کہ اگر اس خطے میں پھر کچھ ہو رہا ہے تو اس کی آج ہی انٹیریئر منسٹر اور ڈیفنس منسٹر آ کے اور امپورٹڈ فارم منسٹر آ کے لوگوں کو آگاہی دے. اس کے اوپر بات کرے, سیاست نہ کرے, ہماری لاشوں کے اوپر سیاست نہ کرے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, زندگی میں سب سے قیمتی آپ کا کیا؟ آپ کی والدہ ہوتی ہے. 2008 میں میری والدہ کو گولی لگ چکی ہے, آج تک وہ پیرالائز ہے. ہمارا کیا جائے گا؟ میرا گھر تو 2008 میں تباہ ہو گیا تھا. لیکن کمٹمنٹ یہ کسی اور کی والدہ کے ساتھ یہ نہ ہو, کوئی اور پیرالائز نہ ہو, کسی اور سے گھر سے جنازہ نہ اٹھے, کسی اور کا گھر تباہ نہ ہو. تو ہماری تو یہ خواہش ہے یار. آپ اس کے بدلے کہہ رہے تو کہ یار باغی ہے یار, ریاست کے خلاف تقریریں کرتا ہے, ریاست دشمن ہے. مطلب یہ جواب نہیں ہے. جو سوال ہم نے آپ سے 5 پوچھے تھے, وہی سوال اگر آپ ریپیٹ کرنا شروع کر دیں, اسی انٹیریئر منسٹر کو, ڈیفنس منسٹر کو, اسی فارم منسٹر کو بلا کے, امپورٹڈ پرائم منسٹر کو بلا کے ان سے یہی سوال پوچھے کہ جب آپ کو ایک ہی چیز بتائی جا رہی تھی. میں آپ کو بتاؤں, جب جون کے مہینے میں یہ چیز ہوئی اور پہلی دفعہ جولائی میں ہمیں سرگرمیاں نظر آئی اور ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا, جس دن یہ شخص بیان دے رہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے, اس دن وہاں پہ آپ کے پولیس کے جوانوں کی ویڈیو بھی آ چکی تھی, آپ کی سیکیورٹی فورسز کی جوانوں کی ویڈیو بھی آ چکی تھی. وہاں پہ پولیس نے کارڈن اپ بھی کر دیا تھا ان کو, لیکن بیان ٹی وی پہ کیا دیا جا رہا ہے؟ تو نہ کرے. اور جو لوگ, یہ میڈیا کے کچھ لوگ جو کسی کے آج کل ترجمان بن گئے ہیں حکومت کے اور اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ ابھی 1 گھنٹہ دھماکے کو نہیں ہوتا اور الیکشن وغیرہ کی ڈیبیٹ شروع کر دیتے ہیں. یہ تباہی کیوں آئی؟ اس لیے آئی نا کہ امپورٹڈ حکومت مسلط ہوئی. عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا. عمران خان امریکہ کی ڈکٹیشن پہ نہیں چلتا تھا. امریکہ کے غلام پاکستان کے اوپر مسلط ہوئے. پھر آہستہ آہستہ کر کے وہی بیانیہ آگے بڑھنے لگا. پھر اس کے بعد ہمارا امن تباہ ہو گیا, ہمارا سب کچھ, اس طرح کی اکانومی تباہ ہو گئی, اس طرح امن تباہ ہو گیا نا. تو اس کا واحد حل کیا ہوتا ہے؟ واحد حل تو یہ ہوتا ہے کہ قوم کو فیصلہ کرنے دو, کہ خودداری سے فیصلے ہو, امریکہ کی ڈکٹیشن نہ ہو, ملک امن کی طرف نکلے. لیکن اس کے برعکس بیانیہ بنانے کے لیے لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں. یہ نہ کرے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. دیکھیں, آ جائے پبلکلی کہتے کہ ہم میں صلاحیت نہیں ہے,
پبلکلی کہتا ہے، پھر انٹیریئر منسٹر کو ہمارے جذبات سے کھیلنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ کہے کہ کوئی دہشت گردی نہیں ہو رہی، کوئی دہشت گرد نہیں آیا، وہاں پہ امن ہے، یہ پروپیگنڈا ہے، یہ جھوٹ ہے. یہ بیان نہ دینا، قوم کو دھوکہ نہ دینا. پھر ایک کام کرے، آ کے کھل کے بول دے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ڈیفنس منسٹر جھکتے ہیں نا ہمارے نا، وہ آ کے بیان دے دے. امپورٹڈ وزیر خارجہ مارکو پولو نہ بنے، اس کے اوپر سیاست نہ کرے نا، آ کے بتا دے کہ ہم نے نہیں کیا، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہم اس لیے خاموش ہے. لیکن جھکتے تو نہ مارے نا یار، اس کے اوپر سیاست تو نہ کرے. جی جی دیکھیے، پہلی چیز یہ ہے کہ پہلی چیز جو آپ نے فینسنگ کا سوال کیا، یہ تو میرا سوال تھا کہ اربوں روپے پاکستانی قوم کے لگے ہیں، تو اگر اکھاڑا جا رہا ہے تو اس کا بھی قوم کو بتا دے. آپ کا پیسہ ہے نا، تو آپ کو بتا دیا جائے نا کہ اس کے اوپر تو ہم خود کو محفوظ کرتے تھے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب میرے اوپر ریاست کے دشمن کا الزام لگتا ہے تو اس سے پہلے یہ بھی سوچئے گا کہ جب یہ بارڈر کی فینسنگ ہو رہی تھی تو نیشنل اسمبلی میں ایک قرارداد منظور ہوئی تھی، اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا، اور وہ قرارداد مراد سعید کی تھی. یہ میری قرارداد تھی کہ کیونکہ یہاں سے جب لوگ وہاں پہ الزام لگاتے تھے اور وہاں والے یہاں پہ الزام لگاتے تھے، ہم نے کہا کہ مر تو ہم رہے ہیں، وہ کہہ رہے کہ یہاں سے آئے تھے، آپ کہہ رہے ہو کہ وہاں سے آئے تھے، تو یہ سلسلہ ہی ختم کر دو. تو میں نے 2015-16 میں قومی اسمبلی میں قرارداد منظور کر دی تھی بارڈر سیکیورٹی مینجمنٹ کے حوالے سے، اور اس کے بعد یہ فینسنگ کا فیصلہ ہوا تھا اور فینسنگ ہوئی. تو یہ تو میرا سوال ہے جو آپ نے اپنے جواب میں سوال میں پوچھ لیا، یہ سوال تو میں نے پوچھا ہے. دوسرا جو آپ نے وہ مارکو پولو کی بات کی، تو ایک سمپل سی بات ہے کہ جب عمران خان کی حکومت تھی اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ تمام OIC کے سربراہان ایک ہفتے پہلے یہاں پہ اسلام آباد آ چکے تھے. پوری دنیا میں ہم امن کے کردار کے لیے پہچانے جاتے تھے. پاکستان کے اوپر بڑا اعتماد تھا، حالات آپ کے بالکل ٹھیک تھے. لیکن اس کے بعد اگر کچھ آپ نے فیصلے کیے ہیں، آپ نے کہا کہ وہ جاتا کیوں نہیں، سوال یہ نہیں ہے. ڈیلیگیشن چلا گیا ہے، ڈیلیگیشن چھوٹا گیا یا بڑا گیا ہے، گیا ہے نا، ریاست نے فیصلہ کیا ہے نا. اب چھوٹا گیا ہے بڑا گیا ہے، یہ تو کوئی پوری OIC ان کے لیے ہوئی ہے. فیصلے تو وہ ایسے نہیں. وہ کہہ رہے کہ جب اب افغانستان گئے تو جب افغانستان گئے تو فیصلے کچھ ہوئے ہوں گے نا، قوم کے سامنے رکھو نا، قوم کو بتا دو. یہ تو یہ سوال آپ دیکھیں، یہی تو بات ہے نا، یہی تو آپ لوگ جواب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہم جنازوں کا انتظار کیوں کرتے تھے، کیوں کرتے ہیں؟ کیا مئی جون میں آپ لوگوں کو بتایا نہیں تھا کہ یہ حالات ہونے جا رہے ہیں؟ تو پھر کیوں جھکتے ماری؟ کیوں آپ نے کہا کہ مذاق ہے، جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے؟ یہ تو میرا سوال ہے آپ سے، اسی سوال کے اوپر آپ لوگ بار بار آ رہے ہیں. اور یہ کہہ رہے کہ مل کے 13 جماعتیں تو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، 13 جماعتیں تو حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے، اور کس کو اپنے ساتھ بٹھانا ہے؟ اور جب خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت تھی تو جب نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی، ایک حکومت کو نہیں بلایا گیا تھا. خیبر پختونخوا کے حوالے سے اگر بات ہو رہی ہے تو خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر اس میں انوائٹڈ نہیں تھا. تو کرنا کیا چاہتے ہو یار؟ نہیں، میں سچ بول رہا ہوں. میں دیکھیں، نہیں دیکھیں، یہ آپ کو کس نے کہا کہ میں کس کے خلاف اور کسی کے حق میں بات کرتا ہوں؟ یہی جو آپ کا سوال ہے نا، میری مرضی ہے، میرا جواب ہے، وہ بھی سنیے گا، ٹھیک ہے نا؟ بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جب آپ حکومت میں تو آپ ذمہ داری لیتے ہیں، میں ذمہ داری لیتا ہوں. میں نے 4 سال میں کوئی دھماکہ نہیں دیا، 4 سال میں وہاں پہ ہمارے لوگوں کی لاشیں نہیں اٹھی، 4 سالوں میں ہم نے امن دیا، خوشحالی دی، ترقی دی، 4 سالوں میں ہمارا سوات
جہاں پہ قدم قدم پہ ہمارے اسکول تباہ ہوئے تھے، اسپتال تباہ ہو گئے تھے، سڑکیں تباہ ہو گئی تھی، گھر تباہ ہو گئے تھے، وہاں پہ ہم نے خوشحالی دی، ترقی تھی، لوگوں کے چہروں پہ مسکان دیا. میں ذمہ دار ہوں اس کا، میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں. لیکن جو حکومت میں بیٹھا ہے میں اسے سوال کیوں نہیں کروں گا؟ اور میرے جو ادارے ہیں میں نے ان سے بھی سوال پوچھے تھے. جب میں نے اگست میں سوال پوچھے اپنی سیکیورٹی کے اداروں سے تو میرے اوپر تو یہی لوگ ہیں، کچھ صحافی بھی تھے، کچھ چینلز نے بھی میری پریس کانفرنس نہیں چلائی، اس کا 10 سیکنڈ کا چلایا کہ یہ ریاست کے خلاف بات کر رہا ہے، اس کے اوپر مقدمے درج کر دیے. بات یہ نہیں ہے، بات اصل میں کیا ہے کہ آپ کوئی لڑائی چاہتے ہو نہیں چاہتے، آپ جنگ چاہتے ہو نہیں چاہتے. نہ ہم اس کے ساتھ ہیں نہ اس کے ساتھ ہے، نہ ہم اس کی بیانی میں آنا چاہتے ہیں نہ اس کی بیانی میں آنا چاہتے ہیں، نہ ہم اس ایکسٹریم پوزیشن پہ جانا چاہتے ہیں نہ اس ایکسٹریم پوزیشن پہ جانا چاہتے ہیں. ہم تو زندگیاں بچانا چاہتے ہیں، ہم تو امن چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں. ہم نے کہا نا سیاست کرنی ہے کرو نا بعد میں یار، امن کو یقینی بناؤ نا. ہم کہہ رہے ہیں یہ والا ایکسٹریم پوزیشن بھی نہیں، وہ بھی نہیں، اس کے بھی مخالف نہیں، اس کے بھی مخالف نہیں، ہم اپنے امن کے لیے کھڑے ہیں. تو کیا یہ غلط ہے؟ اسی پہ تو رہی ہے، اسی پہ تو سوال ہے. دیکھیں بڑی خوبصورت بات ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے نا کہ جب 9/11 ہوا اس سے پہلے پاکستان میں کوئی خودکش نہیں ہوا تھا. لیکن جب امریکہ کی اتحادی بنی عمران خان نے کہا تھا کہ آپ کی جنگ نہیں ہے مت جاؤ اس میں. جب 2004 میں وزیرستان میں آپ پہلا آپریشن کر رہی تھی عمران خان نے آپ کو منع کر دیا تھا، نہیں مانا. لیکن جب کوئی بڑا حادثہ ہوتا تھا، ثانیہ ہوتا تھا، سوال یہی پوچھے جاتے تھے جس طرح ابھی ہو رہے ہیں. 8-9 مہینے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں، آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ سرگرمیاں نظر آ رہی ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جو آپ وہاں پہ گئے تھے جو کمٹمنٹس کیے غلط ہے. بتایا جا رہا تھا نا. آپ کہہ رہے جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے، دوسرا جھکتا ہے مارتا ہے، تیسرا بغاوت کا مقدمہ کرتا ہے. اور جب ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں اچھا بتاؤ یہ کیوں ہوا. تو میں تو یہ سوال کر رہا ہوں کہ عمران خان تھا تو ڈرون حملہ نہیں تھا، عمران خان تھا تو امریکہ کی غلامی نہیں تھی، عمران خان تھا تو ایبسولوٹلی ناٹ تھا، عمران خان چلا گیا تو یس سر دھوم اور شروع ہو گیا، عمران خان چلا گیا تو خودکش دھماکے بھی شروع ہو گئے، عمران خان چلا گیا تو امن بھی برباد ہو گیا. تو یہ تو میرا سوال تھا کہ خودداری سے فیصلے کرے، اپنے لیے کھڑے ہو جائے، گریٹر گیم پلانس کا حصہ نہ بنے، خطے میں جو طاقت کا توازن ہے اس کا حصہ نہ بنے. ایک طرف چائنا، ادھر امریکہ، چائنا اکنامک پاور بننے جا رہا ہے، سی پیک ہے، ادھر امریکہ انخلا ہو چکا ہے، اثر رسوخ چاہیے، پریزنس چاہیے، امریکہ جاتا نہیں ہے، کسی نہ کسی شکل میں رہتا ہے. تو یہ تو سوالات ہیں، ان سوالات کے جواب دینا. تو یہی تو ہمارے سوالات تھے کہ امن تھا برباد کیوں ہوا. شکریہ.